لا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جازي كل صانع ورايش كل قانع وراحم كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع، وهو للدعوات سامع وللكربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع، فلا إله غيره ولا شيء يعدله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير، وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد الأنام الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. صلوات محمد. برادران عزیز، بظاہر سورہ صافات کی 96 نمبر کی آیت کو میں نے مطلع سخن بنایا ہے. اس کے ذیل میں چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن اس سے قبل یہ بتاتا چلوں کہ آج شہادت کی تاریخ تھی جو گزر گئی، اور کم و بیش ہمارے یہاں تقریباً پچھلے 10 سالوں سے تھوڑی بہت بیداری آئی ہے کہ ہمیں ان ایام کی معرفت دھیرے دھیرے ہو رہی ہے. علماء کے نزدیک، اور ان علماء میں جید علماء میں سے ابھی حیات ہیں، تقریباً 95 سال سے زیادہ ان کی عمر ہے، حضرت آیت اللہ وحید خراسانی. آیت اللہ مرتضیٰ تہرانی فرماتے ہیں کہ آج سے 65-70 سال پہلے جب آیت اللہ وحید خراسانی نجف اشرف سے آتے تھے تو ایران میں متعدد جگہ پر تقریر کرتے تھے. اس وقت ان کی عمر 25 سال تھی. 25 سال آج تقریباً 95 سال کے ہیں، تو آپ اندازہ لگا لیں تقریباً 70 سال پہلے. آج سے 70 سال پہلے وہ کس معرفت پر تھے. کہتے تھے کہ کوئی ممبر ان کا ایام فاطمیہ میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جس میں وہ ممبر پر بیٹھ کر یہ نہ کہتے ہوں کہ نوجوانوں، بزرگوں، میرے بچوں، ایام فاطمیہ یعنی روز شہادت حضرت زہرا سلام اللہ کو عاشورہ کی طرح برپا کرو.
تمہیں عاشورہ کی معرفت ہے، ایام فاطمیہ کی معرفت نہیں ہے۔ عاشورہ سے پہلے جو کربلا برپا ہوئی تھی وہ مدینے میں ہوئی تھی، کم نہیں ہے، کسی بھی لحاظ سے کم نہیں ہے۔ 2-3 نکات اس حوالے سے عرض کروں گا کہ کیسے کم نہیں ہے اور کیوں کم نہیں ہے۔ عاشورہ سے کم نہیں ہے۔ آپ جناب زینب کی مصیبتوں سے کمپیئر کر سکتے ہیں جناب فاطمہ کی مصیبت کو؟ دیکھیے، میں یہ باب مصیبت کا باب ہے، لیکن بالکل میں مقدمتاً عرض کر رہا ہوں تاکہ تھوڑی بہت اہمیت ایام فاطمیہ کی میرے دل میں آ جائے۔ میں اپنے لیے عرض کر رہا ہوں، پچھلے تقریباً 10-15 دن سے میں مسلسل سفر میں ہوں۔ الحمدللہ جہاں بھی گیا ہوں، مظفر نگر میں ہمیشہ آتا رہا ہوں، اور جب میں آ کر بیٹھا تھا 4-5 لوگ آئے ہوئے تھے اس وقت، اب الحمدللہ کچھ لوگ ہو گئے ہیں۔ اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ابھی وہ معرفت کا خلا ہے جو ہمارے ہاں ایام فاطمیہ کو لے کر جو سیریسنس ہونی چاہیے، اس میں کہیں نہ کہیں ابھی تھوڑی بہت کمی ہے، جس کمی کو پورا کیا جانا چاہیے، اور وہ کمی بھی ممبر ہی سے پوری ہوگی، اس کو بھی یہیں سے پورا کیا جائے گا۔ ہم عاشورہ کو بہت ہی تذوق و احتشام کے ساتھ برپا کرتے ہیں۔ یہ عاشورہ کو اہتمام کے ساتھ برپا کرنے کا اثر تھا کہ دنیا کو حسین کے قاتل سے نفرت ہو گئی۔ اگر ہم عاشورہ کی طرح ایام فاطمیہ کو بھی برپا کریں گے تو ٹھیک ہے، نام نہ بھی لیں تو لوگوں کے لیے تحقیق کا دروازہ کھل تو جائے گا نا، لوگ جا کر ریسرچ تو کریں گے نا، تحقیق تو کریں گے نا۔ اب تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اب تو ان کے ہاتھ میں موبائل ہے، اب تو ساری کتابیں آن لائن ہیں، کچھ تو تحقیق کریں گے نا، انہیں پتہ تو چلے گا کہ آخر ایسا کیا ہو گیا۔ مثلا آپ کہتے ہیں عاشورہ بہت بڑا غم ہے، بالکل بڑا غم ہے، بہت بڑا غم ہے، لیکن رسول کی وفات اور شہادت کے کتنے سال کے بعد ہوا ہے؟ 50 سال کے بعد۔ سن 61 ہجری میں عاشورہ ہوئی ہے، سن 11 ہجری میں رسول اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ 50 سال کا فاصلہ ہے عاشورہ میں اور رسول کی شہادت میں، یعنی ہو سکتا ہے کہ 50 سال رسول کو اس دنیا سے گزرے ہوئے ہو گیا ہو تو کچھ لوگوں کے دلوں میں، کچھ لوگوں کے ذہنوں میں وہ اسلام نہیں رہا ہو، وہ رسول کی تعلیمات نہیں رہی ہوں، رسول کو لوگ بھول گئے ہوں۔ لیکن ایام فاطمیہ اہم کیوں ہے؟ ایام فاطمیہ رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی برپا ہو گیا۔ اس کی اہمیت اس لیے ہے، یعنی ابھی رسول کو گزرے چند دن نہیں، دیکھیں جناب فاطمہ کی شہادت 75 یا 95 دن کے بعد ہے، لیکن جو ظلم جناب سیدہ پر ہوا ہے وہ ظلم تو رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی ہوا ہے نا۔ ابھی تو رسول اس دنیا سے گئے ہیں، ابھی کچھ دن پہلے تک تم اس دروازے پر آ کر رسول کے سامنے کھڑے ہو کر، رسول کے ساتھ کھڑے ہو کر السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ کہتے تھے، کمر تک جھک کر سلام کرتے تھے۔ تمہاری معرفت کو کیا ہو گیا؟ تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ تمہاری دین شناسی کو کیا ہو گیا؟ تمہارے اسلام کو کیا ہو گیا کہ آج اسی دروازے پر تم آ کر لکڑیاں لے کر جمع ہو گئے؟ یہ معرفت ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا، آخر ایسا ہوا کیا کہ رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی یہ ظلم ہوا ہے۔ میں 2-3 پوائنٹ کی طرف صرف اس باب میں اشارہ کر رہا ہوں، مقدمتاً عرض کر رہا ہوں تاکہ میرے بچوں کے اور نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ بات اتر جائے۔ جناب زینب پر جو ظلم و ستم ہوا ہے نا، وہ میدان جنگ میں ہوا ہے۔ کسی کو میدان جنگ میں مارنا اور ہے، لیکن کسی کو اس کے گھر میں مارنا اور ہے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، مجھے معلوم ہے یہ مصیبت کا باب ہے، یہ مصیبت کا باب ہے، لیکن ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ وہی گھر ہے کہ جو گھر مسجد سے لگا ہوا ہے، کوئی دور نہیں ہے کہ لوگ نہ پہچانتے ہوں کہ ہاں فاطمہ کا گھر ہے۔ یہ وہ گھر ہے کہ جس کا دروازہ مسجد کی طرف کھلتا تھا، یہ وہ گھر ہے کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، یہ وہ گھر ہے کہ جس میں آیہ تطہیر نازل ہوئی ہے، یہ وہ گھر ہے کہ جس میں مرضی پروردگار خریدنے والا رہتا ہے، یہ وہ گھر ہے، یہ شناختہ گھر ہے، یہ جانا اور پہچانا گھر ہے۔ اس گھر کو تم لوگ جانتے ہو، پہچانتے ہو۔ کسی کو میدان جنگ میں مارنا اور ہے، لیکن کسی کو اس کے گھر میں مارنا اور ہے۔ یہ اس کی اہمیت بتا رہا ہے۔ چنانچہ میں ایک جملہ کہوں گا اور اس کے بعد آگے بڑھ جاؤں گا، اپنے موضوع پر چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا بی بی کے حوالے سے
کہ خدا کے لیے یہ ریکویسٹ ہے میری طرف سے، قدر جانیں اس کی، قدر جانیں. کم سے کم ایک جملہ کہہ رہا ہوں، شاید دل میں اتر جائے گی بات، کم سے کم بی بی کی مجلسیں کم سے کم اتنے اہتمام سے کریں جتنے اپنے باپ کے 40ویں میں اہتمام کرتے ہیں. کم سے کم، کم سے کم، یہ بہت کم سے کم ہے، کم سے کم اتنا اہتمام کریں جتنا اپنے باپ کے 40ویں کے لیے کرتے ہیں. تھک جاتے ہیں آپ، تھک جاتے ہیں، دن کو دن نہیں سمجھتے، رات کو رات نہیں سمجھتے، کیونکہ باپ کا 40واں ہے. ہمارے باپ کے دل میں جو ایمان تھا نا، وہ اسی بی بی کی مودت کا ایمان تھا. وہ ایمان نہیں ہوگا تو ہم نہیں ہوں گے. ہم نے ہماری شناخت. آج میں ذرا سا اپنے بچوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ عقیدہ جو زبانی عقیدہ ہے نا، ابھی ہمارے برادر شعر میں بار بار ذکر کر رہے تھے، مجلسوں کو جنت سے تعبیر کر رہے تھے. ہمارے زبان پر، ہمارے لفظوں میں تو یہ ہے کہ فرش ازا جنت ہے، مگر عملی طور پر ہم جنت کو چھوڑ کے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں. معاف کیجیے گا، عملی طور پر ارے ابھی جنت میں جو ہے مرثیہ ہو رہا ہے، بعد میں چلیں گے. ابھی سوسخانی ہو رہی ہے، بعد میں چلیں گے. کیوں؟ سوسخانی کسی اور کی ہو رہی ہے، بی بی زہرا کی نہیں ہو رہی ہے. مرثیہ کسی اور کا ہو رہا ہے، بی بی زہرا کا نہیں ہو رہا ہے. اگر بی بی زہرا سے عقیدت ہے تو خطیبوں اور سوسخانوں کے چکر میں نہیں رہو. جیسے ہی مجلس کا اعلان ہو ویسے ہی گھروں سے نکل کر فرش ازا پر آ جاؤ. کسی کے لیے نہ آؤ، آ کر حاضری دے کر کہو بی بی میں آ گیا ہوں. اپنی عقیدت کا ایسے اظہار کرو، اپنی عقیدت کا ایسے اظہار کرو. اور جتنے بھی مثلا آیت اللہ خامنئی کا وہ جملہ بہت مشہور ہے، بہت مشہور ہے کہ آپ بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے. ابھی بھی ہمارے یہاں بعض شہروں میں بعض گھر ہیں جہاں پر ایام فاطمیہ کا اہتمام ہوتا ہے، ہر گھر میں نہیں. عاشورہ کا ہر گھر میں اہتمام ہوتا ہے. عاشورہ کے لیے ہر گھر میں مجلس، کچھ نہیں تو ایک مجلس تو محرم میں کریں گے. کم سے کم ایک مجلس تو ہمارے گھر پہ ہوگی، یا ایک مجلس تو ہماری طرف سے ہوگی. ابھی ہم ایام فاطمیہ میں ویسے پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے ہیں. آیت اللہ خامنئی بہت اہتمام کرتے ہیں ان مجلسوں کے لیے، بہت اہتمام کرتے ہیں. اور ان کا مشہور جملہ ہے، آپ کے سماعت سے کہیں نہ کہیں گزرا ہوگا. اس قدر اہمیت دیتے ہیں، اس قدر اہمیت دیتے ہیں کہ ان سے کسی نے سوال کیا کہ اتنی اہمیت آپ دیتے ہیں، عاشورہ کی طرح اہمیت دیتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں سال بھر کا رزق انہی مجلسوں سے تو حاصل کرتا ہوں. سبحان اللہ. اور جب ایک رہبر کہتا ہے کہ سال بھر کا رزق حاصل کرتا ہوں تو وہ اپنے رزق کی بات نہیں کر رہا ہے، وہ پوری قوم کے رزق کی بات کر رہا ہے. کیونکہ وہ رہبر ہے، وہ پوری قوم کے رزق کی بات کر رہا ہے. میں نے جس آیہ کریمہ کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے اس کے ذیل میں چند معروضات پیش کروں. اس سے پہلے ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی. ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اگر لوگ ایمان اور تقوی اختیار کر لیں، جہاں جہاں بھی قرآن مجید میں ایمان کی بات ہوئی ہے اس کے ساتھ یہ عمل صالح کی بات ہوئی ہے، یہ تقوی کی بات ہوئی ہے. ایمان صرف زبان سے اقرار کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ زبان سے اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ اعضاء و جوارح سے عمل کرنے کا بھی نام ایمان ہے. پورے قرآن مجید میں اگر لوگ ایمان لے آئیں، اگر لوگ ایمان لے آئیں اور عمل صالح کریں، اگر لوگ ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کر لیں، ہر جگہ یہی بات ہوئی ہے. اس آیت میں بھی وہی بات ہو رہی ہے کہ اگر آبادیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور ایمان کے ساتھ ساتھ تقوی اختیار کر لیتے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. ہم ان کے اوپر زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. قرآن ہے، قرآن ہے. زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے. یہ قرآن پڑھا ہے میں نے، کسی خطیب کا خطیبانہ جملہ نہیں کہا ہے. خدا کہہ رہا اگر لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو ہم ان کے اوپر زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. لیکن لوگوں نے جھٹلایا. اب اگر کسی کو یہ شکایت ہو کہ میرے یہاں برکت نہیں ہے تو کبھی اپنے ایمان کو ٹٹولے اور کبھی اپنے تقوی کو ٹٹولے. جتنا ایمان اور تقوی بڑھتا جائے گا برکتیں بڑھتی چلی جائیں گی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
برکتیں چاہیے تو ایمان لے کر آؤ، برکتیں چاہیے تو تقویٰ نا، برکت اس سے ہونی چاہیے۔ دیکھیے میں برکت کے ذیل میں چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ ربط مصاحب کی کوشش کروں گا۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد و علیہ۔ چونکہ ذکر ظاہر سی بات ہے کہ روز شہادت ہو رہا ہے، ذکر بی بی زہرا کا ہو رہا ہے، چنانچہ موضوع کا انتخاب میں نے اس نیت سے کیا ہے کہ کچھ ذکر جو ہے وہ بی بی زہرا کا بھی اس حوالے سے ہو جائے۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ پہلے ہم کو برکت کو سمجھنا پڑے گا، برکت ہے کیا چیز؟ کسی بھی ڈکشنری میں اٹھا کر اگر اس برکت کا ترجمہ آپ دیکھیے گا نا، آپ کو نہیں ملے گا، ملے گا ہی نہیں۔ کون بتا سکتا ہے کہ برکت ہے کیا؟ برکت ہے لوح محفوظ کا لفظ، برکت ہے قرآن مجید کا لفظ۔ لوح محفوظ کے لفظ کو سمجھا ہی وہی سکتا ہے جو رہتا تو زمین پر ہو لیکن مطالعہ لوح محفوظ کا کرتا ہو۔ اس کے علاوہ کوئی سمجھا نہیں سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ چنانچہ اس برکت کو اہل بیت سے ہی سمجھنا پڑے گا کہ برکت کسے کہتے ہیں۔ میری زندگی میں برکت ہے، میری زندگی میں برکت۔ برکت ایک ایسا لفظ ہے جو صبح سے لے کے شام تک جاگنے میں ہم ایک آدھ بار یوز کر ہی لیتے ہیں۔ آپ کہیں گے نہیں بھائی میں تو نہیں یوز کرتا ہوں۔ کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہتے ہیں نا، تو برکت کا لفظ تو آپ یوز کر ہی رہے ہیں۔ کسی کو بھی سلام کرتے ہیں تو صرف سلامتی کی دعا نہیں دیتے ہیں، برکت کی بھی دعا دیتے ہیں۔ خدا نے علامہ آپ کو سلامت بھی رکھے اور برکت بھی دے۔ آپ اپنی روزمرہ زندگی میں اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں، برکت دے، برکت دے۔ ابھی انشاءاللہ بی بی کی ولادت کی تاریخ بھی آنے والی ہے، اس میں آپ مبارکباد دیں گے۔ آپ کے یہاں کوئی اولاد ہو جاتی ہے تب بھی آپ کہتے ہیں مبارک ہو، توجہ فرمائیے گا، مبارک ہو، روٹ ورڈ اس کا برکت ہے، ٹھیک ہے نا، روٹ ورڈ اس کا برکت ہے، یعنی بابرکت ہے۔ اب اس برکت کو سمجھیں اور اس کے بعد انشاءاللہ جسے کہا جاتا ہے کہ مصائب کی طرف آؤں۔ یہ برکت ہے کیا چیز؟ عام طور سے اگر کسی جوان سے پوچھا جائے کہ بیٹا برکت کی کیا معنی ہے، تو وہ کہے گا کہ جس کے پاس زیادہ ہو۔ میں تو یہی سمجھ رہا ہوں کہ برکت کی کیا معنی؟ جس کے پاس زیادہ ہو۔ اسے کثرت کہا جاتا ہے، برکت نہیں کہا جاتا۔ کاش میں سمجھا لے جاؤں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ اسے کثرت کہا جاتا ہے، برکت نہیں کہا جاتا۔ کثرت فرعونوں کے پاس ہوتی ہے، برکت موسیٰ صفت لوگوں کے پاس ہوتی ہے۔ کاش دیکھیے بہت مشکل ہے، اسے سمجھنا بہت مشکل ہے۔ برکت ہے کیا چیز؟ ایک اگر آپ کو برکت کو سمجھنا ہے تو اس کے مترادف لفظ کو سمجھیے۔ عام طور سے برکت کا مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ، نہ زیادہ نہیں، زیادہ نہیں، زیادہ کو کثرت کہتے ہیں۔ کثیر سے آیا، سے کثرت، ورزش والا کثرت نہیں، وہ جو زیادہ والا ہے نا وہ کثرت ہے۔ یہ زمین لے لی، وہ زمین لے لی، یہ پراپرٹی لے لی، وہ پراپرٹی لے لی، اتنا مال بینک میں ہے، اتنا مال گھر میں ہے، اتنے کھیت ہیں ان کے پاس اور اتنی زمینیں ہیں ان کے پاس اور اتنے لڑکے ہیں ان کے پاس، یہ سب کثرت ہے، یہ سب کثرت ہے۔ مولانا برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت کے لیے زیادہ مال کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ بے شک، کاش میں سمجھا لے جاؤں، برکت کے لیے مال کا زیادہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ دیکھیے برکت والے میں اور کثرت والے میں ایک چھوٹا سا فرق یہ ہوتا ہے کہ کثرت والا زیادہ ہونے کے باوجود ہوس کرتا رہتا ہے، برکت والا کم ہونے کے باوجود شکر خدا ادا کرتا رہتا ہے۔ کثرت والا زیادہ ہونے کے باوجود اور مل جاتا اور مل جاتا اور نہ اسلام نے منع کیا ہے بھائی، الہاکم التکاثر۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، پورا سورہ تکاثر کے نام سے آ گیا۔ تکاثر یعنی کثرت والے لوگ جو زیادہ مانگتے ہیں، جو زیادہ مانگتے ہیں۔ بہار جیت لیا ہے، اب وہ والا اسٹیٹ بھی جیت لیں، زیادہ، ہاں زیادہ۔ اب کیسے جیتے وہ پتہ نہیں، وہ میرا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ کثرت یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے۔ بعض لوگ جو برکت کے مفہوم کو سمجھے نہیں نا، اب دیکھو ایام فاطمیہ میں گفتگو ہو رہی ہے اور پہلی مرتبہ یہ جملہ میں ممبر سے کہنے جا رہا ہوں، ایام فاطمیہ میں مجلس ہو رہی ہے۔ بعض لوگ جو اسلام کی حقیقت کو سمجھے نہیں،
وہ زمینوں کو فتح کرنے کو اسلام سمجھتے رہے. یہ مجلس ایام فاطمیہ میں ہو رہی ہے. وہ زمینوں کو فتح کرنے کو اسلام سمجھتے رہے. جو اسلام کی حقیقت سے واقف تھے انہوں نے زمینوں کو فتح نہیں کیا، ضمیروں کو فتح کیا. زمین لے کے کیا کریں گے؟ پراپرٹی لے کے کیا کریں گے؟ یہ کثرت والوں کا کام ہے. الہاکم التکاثر، اور مل جائے اور مل جائے اور مل جائے. نہیں بھیا، کہاں پڑے ہو؟ یہ کثرت کی چیزیں خداوند عالم کو پسند نہیں ہے. خداوند نے کہا وائے ہو اس پر جو زیادہ طلب کرتا ہے، یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے. ارے کتنا چاہیے بھائی؟ مولانا ایسا گھر بنایا ہے کہ 100 سال تک ہلے گا نہیں. میں نے کہا 60 سال میں تم ہل جاؤ گے. تو ایسے گھر کا کیا فائدہ بھائی؟ گھر وہاں بناتے جہاں سے تم کو ہلنا نہیں ہے. پتہ نہیں میری بات پہنچی یا نہیں پہنچی. ہمیں گھر بنانا ہی تھا تو ایسی جگہ بناتے جہاں ہمیشہ رہنا ہے. وہاں گھر بنا رہے ہو جہاں رہنا ہی نہیں ہے. بنایا تم نے، رہے گی اولادیں. وہاں گھر بناؤ نا جہاں تم کو ہمیشہ رہنا ہے. یہاں تم کو ہمیشہ رہنا ہے. میرے پاس وقت بہت کم ہے، اس لیے میں بہت ساری حدیثیں، ابھی نہج البلاغہ کی ایک پورا خطبہ ہے مولا کائنات کا اس کے اوپر. پورا خطبہ ہے. قبرستان سے گزر رہے تھے، وہاں رک گئے اصحاب کے ساتھ. السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں میں سونے والوں سلام ہو تم پر. السلام علیکم یا اہل الدیار الموحشہ، اے وحشت زدہ گھروں میں رہنے والوں سلام ہو تم پر. اے مٹی کے گھروں میں یہ نہج البلاغہ پڑھ رہا ہوں. اے مٹی کے گھروں میں رہنے والوں سلام ہو تم پر. قبرستان میں قبر میں سونے والوں کو سلام کر رہے ہیں. اے مٹی کے گھروں میں رہنے والوں سلام ہو تم پر. اے اندھیری کوٹھریوں میں رہنے والوں سلام ہو تم پر. اے کیڑے مکوڑوں کے گھروں میں رہنے والوں سلام ہو تم پر. کیا ہو رہا ہے قبروں میں؟ کیا ہو رہا ہے سناؤ مجھے. میں تم کو ادھر کی سناتا ہوں، تم مجھے ادھر کی سناؤ. مولا کائنات کہہ رہے ہیں میں تم کو ادھر کی سناتا ہوں، تم مجھے ادھر کی سناؤ. ظاہر سی بات ہے کون سنائے گا؟ سب چپ ہیں، سب قبر میں سو رہے ہیں. مولا کائنات نے کہا تم نہیں سناؤ گے، میں سناتا ہوں. یہ نہج البلاغہ پڑھ رہا ہوں، میں سناتا ہوں. وَأَمَّا الدُّورُ، یہ جو گھر کا لفظ آیا تھا نا اس سے یہ میں نے روایت پڑھی. وَأَمَّا الدُّورُ قَدْ سُكِنَتْ، جو گھر تم نے بنایا تھا نا اس میں کوئی اور رہ رہا ہے. بھائی اب تو آپ مان گئے نا کہ میں نے اپنی بات نہیں کہ یہ مولا کائنات کی بات کری ہے. وہ گھر جو تم نے بنایا تھا اس میں کوئی اور رہ رہا ہے. وَأَمَّا الْأَزْوَاجُ قَدْ نُكِحَتْ، تمہاری بیویوں نے شادیاں کر لی ہیں. وَأَمَّا الْأَمْوَالُ قَدْ قُسِمَتْ، جو مال چھوڑ کے آئے تھے وہ بانٹ لیا گیا ہے. لوگوں نے بانٹ لیا. جس پراپرٹی سمجھ میں لوگوں کو آ جاتی تو کوئی فاطمہ کا حق فدک نہ کھاتا. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ پراپرٹی کے جھگڑے جو ہیں نا، یہ دوسروں کی زمینوں پہ قبضہ کرنا، یہ ایک بالش بڑھا کے بنا لینا، یہ فاطمہ کے دشمنوں کا طور طریقہ ہے، دوستوں کا طریقہ نہیں ہے. پتہ نہیں کہاں تک بات پہنچی. یہ طریقہ فاطمہ کے دشمنوں کا ہے بھائی، دوستوں کا تھوڑی ہے. مال کسی کا ہو ہڑپ کوئی لے، یہ فاطمہ کے دشمنوں کا طریقہ ہے. توجہ فرما رہے ہیں. کثرت والے لوگ الگ ہیں، برکت والے لوگ الگ ہیں. ٹھیک ہے. قرآن نے کہا ہے اللہ اکبر، کیا قرآن کی لفظیات ہیں. الہاکم التکاثر، ٹھیک ہے. تکاثر آیا ہی ہے کثرت سے، ٹھیک ہے نا. اسی روٹ ورڈ سے قرآن میں ایک لفظ آیا ہے کوثر. اسی روٹ ورڈ سے. اب اس سے آپ سے زیادہ کون واقف ہوگا؟ آپ کو تو پورا سورہ یاد ہے نا. ایک جگہ تکاثر والوں سے کہا جا رہا ہے کہ وائے ہو تم پر، اور ایک جگہ نبی سے فخر کے ساتھ کہا جا رہا ہے ہم نے تم کو کوثر دیا. جو تکاثر حاصل کر رہے ہیں ان پر وائے ہو، اور نبی کے لیے خدا فخر سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم کو کوثر عطا کیا. خدایا کوثر کیا ہے؟ کہا ایک بیٹی. کہا کثرت کیوں نہیں دی؟ خدایا کثرت کیوں نہیں دی؟ ایک بیٹی.
کہا تمہیں برکت کا مفہوم معلوم ہی نہیں ہے؟ بنی امیہ کو اولادوں پر اولادیں دیں، وہ تھی کثرت، نبی کو ایک بیٹی دی، یہ تھی برکت۔ نبی کو ایک بیٹی دی، وہ تھی برکت۔ کہا برکت کیسے تھی؟ میاں ایک بیٹی اور عمر میں بھی 18 سال۔ نوح کی تبلیغی زندگی ہے 950 سال۔ کتنے؟ 950 سال تبلیغ کیا انہوں نے۔ کیا تبلیغ؟ خدا کی طرف چلو، خدا کی طرف چلو، خدا کی طرف چلو، خدا کی طرف چلو۔ 950 سال، 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد 35 آدمی مسلمان ہوئے۔ نوح سے زیادہ برکت کون سمجھے گا؟ کہ عمر کی ایک کثرت لگا دی اور ایمان لانے والے 3 درجن بھی نہ ہوئے۔ قربان جاؤں اس 18 سالہ زندگی پر۔ قیامت تک اگر لا الہ الا اللہ محفوظ ہے، محمد الرسول اللہ محفوظ ہے، علی ولی اللہ محفوظ ہے، تو وہ اس 18 سال کی برکت کی بنیاد پر ہے جو فاطمہ ہے۔ صلوات پر محمد ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیں محمد۔ ایک ہوتی ہے کثرت اور ایک ہے برکت۔ کثرت کسی کام کی نہیں ہے، کثرت کسی کام کی نہیں ہے۔ میں ایام فاطمیہ پر زور دے رہا ہوں اور سہارا لے رہا ہوں عاشورہ کا۔ ہمارے یہاں کا بچہ فرش عزائے حسین کے مزاج سے واقف ہے۔ سنیں، بچہ مزاج فرش عزائے حسین ابن علی سے واقف ہے۔ بچہ کیوں؟ آپ اس سے پوچھئے یہاں کیا سننے آتے ہو، یہاں کیا سننے آتے ہو؟ تو شاید اس مجلس کے بعد کوئی بچہ کہے گا کثرت اور برکت کا فرق سننے آتے ہیں۔ کربلا میں ایک طرف کثرت تھی، بھئی اس سے زیادہ آسان، میں دیکھیے بات چیخ کے کہنے کا عادی نہیں ہوں، بات زوردار کہنے کا عادی ہوں۔ کربلا میں ایک طرف کثرت تھی اور ایک طرف برکت تھی۔ کثرت والے کل بھی ہار رہے تھے، آج بھی ہار رہے ہیں۔ برکت والے کل بھی فتح یاب تھے، آج بھی فتح یاب نہیں۔ ابھی جہاں میں پہنچانا چاہ رہا ہوں وہاں آپ پہنچے نہیں، ابھی بھی میں جہاں آپ کو پہنچانا چاہ رہا ہوں وہاں آپ نہیں پہنچے۔ اسلامی ممالک کتنے ہیں آج؟ 57 اسلامی ممالک ہیں۔ ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، صرف اسی میں ہے جس کے پاس برکتوں والا اسلام ہے، کثرتوں والا اسلام نہیں ہے۔ کثرتوں والا اسلام نہیں چاہیے، برکتوں والا اسلام چاہیے۔ معنی بتاؤں برکت کے؟ مولانا کسی ڈکشنری میں نہیں ملے گا، آپ بتائیے۔ دیکھو حدیثوں کا مطالعہ کرنے کے بعد جس معنی تک میں پہنچا ہوں برکت کے، وہ یہ ہے کہ برکت یعنی شے کم ہو اثر زیادہ ہو۔ اس سے زیادہ آسان ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ شے کم ہو اثر زیادہ ہو۔ خدا کی قسم بچہ جھوم اٹھے گا۔ شے کم ہو اثر زیادہ ہو۔ خدا سے عمر میں کثرت مت مانگو، برکت مانگو۔ برکت مل گئی تو 6 مہینے کے بھی رہو گے تو اتنے اثر انداز رہو گے کہ اسلام کو بچا لو گے۔ 100 سال جیے، 200 سال جیے، 300 سال جیے، تمہاری 300 کم ہے لیکن اثر زیادہ ہے، اسے برکت کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد صلوات پڑھیں محمد شے کم ہو اثر زیادہ ہو، اثر زیادہ ہونا چاہیے۔ برکت اسے کہتے ہیں۔ خدا انجانوں سے مال میں برکت مانگو، کثرت سے کیا ہوگا؟ بہت سارے لوگوں کے پاس کثرت ہے، بہت سارے لوگوں کے پاس کثرت ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ لوگ
اب میں کیا عرض کروں، میں ذرا سیاسی گفتگو سے بچنا چاہتا ہوں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دیکھو برکت کسے کہتے ہیں، سنو برکت کسے کہتے ہیں. آج ایک ذمہ داری دے رہا ہوں، جب نماز پڑھنا نا 2 رکعت شکرانے کی زیادہ پڑھنا کہ خدایا شکر ہے ہمیں اس قبیلے میں قرار دیا جو فاطمہ کا قبیلہ ہے. یہ برکتوں والا قبیلہ ہے، یہ برکتوں والا قبیلہ ہے. جانتے ہو جہاں اس وقت اچھے لوگ محفوظ نہیں ہیں وہاں تم محفوظ ہو. کوئی تو ہے جس کی برکت سے یہ ہو رہا ہے. تم سمجھ رہے تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، میری وجہ سے نہیں ہو رہا ہے. برکت کسی اور کی ہے. امام زمانہ فرماتے ہیں کہ اگر ہماری نگاہیں تم پر نہ ہوں تو ہمارے دشمن تمہیں نیست و نابود کر دیں. اگر ہماری نگاہیں نہ ہوں، یہ ان کی نگاہیں ہیں، یہ ان کی نگاہیں ہیں. ٹھیک ہے، کسی بھی چیز میں خرچ کرنے میں سوچنا، اہل بیت کی راہ میں خرچ کرنے میں نہیں سوچنا، کیونکہ تمہارے پاس جو ہے وہ انہی کا ہے. اپنے راہ میں خرچ کرنے میں سوچنا، ان کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے نہیں سوچنا. انہی کا تو ہے، انہی کا ہے. اچھا یہ بتائیے، آپ بیٹھے بیٹھے ابھی سانس لے رہے ہیں نا آسانی سے. کسی ڈاکٹر سے پوچھیے میں اتنی آسانی سے سانس کیوں لے رہا ہوں، وہ کہے گا ہوا میں آکسیجن ہے. تو خدا نے میرے لیے ہوا میں آکسیجن بنایا ہے؟ نہیں، تمہارے لیے نہیں بنایا. سلامت رہیں، تمہارے لیے نہیں بنایا، امام زمانہ کے لیے بنایا. یہ جو ہواؤں میں آکسیجن ہے نا، سب کی دلیل ہے میرے پاس. اور دلیل آپ کو لینی ہے، زیارت جامع کبیرہ جا کے پڑھیے گا. زیارت جامع کبیرہ ترجمے کے ساتھ پڑھ جائیے گا، جو کچھ میں بول رہا ہوں سب مل جائے گا. یہ آکسیجن جو ہواؤں میں ہے نا، یہ امام زمانہ کے لیے، میرے آپ کے لیے نہیں ہے. یہ جو آپ زمین میں ایک دانہ ڈالتے ہیں نا اور وہ 70 دانے نکال دیتا ہے، وہ آپ کے لیے نہیں نکالتا، وہ ان کے لیے نکالتا ہے. تو پھر ہمیں کیسے مل رہا ہے؟ ان کی برکت سے مل رہا ہے. یا لفظوں کو بدلوں، ان کے صدقے میں مل رہا ہے. ہمیں ان کے صدقے میں مل رہا ہے، جو کچھ بھی مل رہا ہے ان کے صدقے میں مل رہا ہے. اچھا آج آخری مجلس ہے نا، کل یہ باہر جو شامیانہ لگا ہے تو ہٹ جائے گا نا بھائی. کیوں؟ اس لیے کہ مجلس نہیں. یہ شامیانہ لگا ہے مجلس کے لیے، جب تک مجلس ہوگی تب تک شامیانہ رہے گا. مجلس نہیں، پھر میں نے کہا میں چیخ نہیں رہا ہوں، چلا نہیں رہا ہوں، آرام سے بات کر رہا ہوں. جب مجلس نہیں تو شامیانہ نہیں. خدا نے آسمان کا شامیانہ کیوں لگایا؟ آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں. کل سے یہ فرش اٹھ جائے گا، یہ نہیں رہے گا فرش. کیوں؟ مجلس نہیں تو فرش نہیں. خدا نے زمین کا فرش کیوں بچھایا؟ ہم سمجھ رہے ہیں میرے لیے بچھایا ہے، ہم سمجھ رہے ہیں میرے لیے بچھایا ہے، ہم سمجھ رہے ہیں آسمان کا شامیانہ میرے لیے لگایا، ہم سمجھ رہے ہیں ہواؤں میں آکسیجن میرے لیے، ہم سمجھ رہے ہیں زمین میں دانہ میرے لیے. زیارت کا جملہ وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ. امام زمانہ سے کہتے ہیں آپ مولا آپ کے دم سے کائنات رزق کھا رہی ہے. آپ کے دم سے. دلیل دے دوں، جیسے سنیے دلیل دے دوں، آپ کے دم سے کائنات رزق پا رہی ہے. وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ. آپ کے وجود کی وجہ سے زمین اپنی جگہ قائم ہے، آسمان اب سر پہ کھڑا ہوا ہے. آپ کے وجود کی وجہ، آپ نہیں ہوتے تو سب ہٹ جاتا. اچھا کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ مولانا یہ تو آپ روایت کی بات کر رہے ہیں، قرآن کی بات کیجئے. قرآن سے بات کروں، قرآن سے بات کرتا ہوں. خداوند عالم نے کیا کہا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. آدھی آیت آپ پڑھتے ہیں تو مزہ اور آ جاتا ہے. خداوند عالم نے اس دنیا کو کیوں پیدا کیا؟ عبادت کے لیے، بندگی کے لیے، ہے نا. ہم عبادت کر رہے ہیں تھوڑی بہت. ہمیں حکم ہے کہ نماز پڑھو تو نماز کے بعد کہو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. پڑھتے ہیں نا، تعقیبات میں ہے، ہر نماز کی تعقیبات میں ہے کہ جیسے ہی نماز ختم ہو استغفار پڑھو. میری سمجھ میں نہیں آتا
استغفار تو گناہ کے بعد ہوتا ہے نا؟ استغفار تو گناہ کے بعد ہوتا ہے نا، یہ نماز کے بعد کیوں ہے؟ میں نے ایک استاد سے پوچھا کہ یہ نماز کے بعد معصومین نے کیوں کہا کہ استغفار کرو؟ کہا، انہوں نے بڑا سمپل سا جواب دیا، انہوں نے کہا جب میدان محشر میں جاؤ گے تب پتہ چلے گا، تمہاری یہ نماز جب سلمان فارسی کی نماز کے برابر میں رکھی جائے گی نا، میں علی کی بات نہیں کر رہا ہوں، تمہاری نماز جب سلمان فارسی کی نماز کے برابر میں رکھی جائے گی تو تم وہاں اپنا رخسار پیٹ کے اپنی نماز دیکھ کے کہو گے استغفر اللہ، یہ کیا پڑھا تھا میں نے، یہ کیا پڑھی، یہ نماز پڑھی تھی میں نے۔ اس نماز، وہ نماز جب حقیقت کا پیکر اختیار کر کے میرے سامنے آئے گی نا، ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے۔ آپ یہاں مجلس میں شریک ہوئے ہیں، اس مجلس کی شرکت ایک حقیقت بن کے میدان محشر میں آپ کو ملے گی نا۔ معلوم ہوا ایک غلمان کی شکل میں، ایک حور کی شکل میں، ایک نعمت کی شکل میں، ایک باغ کی شکل میں آپ کو لا کے فرشتے دیں گے، یہ کیسا باغ ہے؟ یہ ایام فاطمیہ کی مجلس جو تم نے کی تھی وہ ہے۔ تو وہ پیکر اختیار کر کے آیا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوگا میدان محشر میں جا کے لوگ ڈھونڈیں گے میرا عمل خیر ہے کہاں؟ نامدار عباس، آج کیا تاریخ ہے؟ 25 نومبر۔ نامدار عباس گئے میدان محشر میں، میں اپنی بات کروں گا، میدان محشر میں گئے، فرشتوں سے کہا ہاں بھائی 25 نومبر کی فائل نکالو، 3 جمادی الثانیہ، روز شہادت حضرت زہرا، میں مظفر نگر کے کیتھوڑے میں گیا تھا مجلس پڑھنے، وہ فائل نکالو۔ فرشتوں نے نکالی کہ ہاں دلی سے مرثیہ خان بھی آئے تھے، نام ہے ان کا، آپ کا نہیں ہے۔ فرشتوں نے مجھ سے کہہ دیا آپ کا نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ میں نے پڑھی تھی بھائی، پوسٹر میں میرا نام ہے، موبائل الاؤ ہوتا تو میں دکھا دیتا، میرا نام نہیں ہے۔ اما تعریف بھی ہوئی تھی اچھی خاصی، نہیں ہو رہی تھی تو میں نے زبردستی نکلوائی۔ میں نے 2-3 بار جانگ پہ ہاتھ مار کے کہا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ تب جا کے لوگوں نے تعریف کی تھی، میری تعریف بھی ہوئی تھی۔ تو فرشتوں نے کہا جہاں کے لیے پڑھی تھی وہیں رہ گئی۔ بی بی سیدہ کے لیے بیٹھتے تو یہاں آتی، لوگوں کے لیے بیٹھے تھے، اپنی تعریف کے لیے بیٹھے تھے وہیں رہ گئی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہاں نہیں ہے، یہاں نہیں ہے۔ ڈرو اس دن سے جس دن فرشتے قبر میں منع کر دیں، نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ انما الاعمال بالنیات، عمل کا تعلق اعضاء و جوارح سے تعلق نہیں رکھتا۔ نیت کیا تھی؟ منبر پہ بیٹھنے کی نیت کیا تھی؟ مجلس میں شرکت کی نیت کیا تھی؟ نیت بتاؤ۔ برکت کا تعلق نیت سے ہوتا ہے، عمل سے نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ پتہ ہے بی بی زہرا نے آخری وقت میں ایک دن بلال سے اذان کہلوائی تھی۔ بلال نے منع کر دیا تھا کہ نبی کے بعد میں اذان نہیں کہوں گا، لیکن جیسے اس کو پتہ چلا کہ بی بی کی خواہش آ گیا ہے نا، جانتے ہیں ہم لوگ نمبر جو دیتے ہیں نا، عمل کو نمبر دیتے ہیں، فلاں بہت اچھی مجلس پڑھتے ہیں، آپ یہاں سے گھر جائیں گے کیسی رہی مجلس؟ ہماں ہٹو، میں اپنی مجلس سے اس لیے ایسی بات کر رہا ہوں، کسی اور کی ہوگی تو ارے کیا زبردست، مزہ آ گیا، نمبر دے دیا ہم نے، نمبر دے دیا۔ کبھی مسجد سے نماز پڑھ کے گئے ہو؟ کیسی نماز رہی؟ بھیا مجھے کیا پتا کیسی رہی، محشر میں پتا چلے گا کیسی رہی۔ میاں صرف نماز کا محشر میں نہیں پتا چلے گا، مجلسوں کا بھی محشر ہی میں پتا چلے گا۔ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، صلوات پر محمد و ہر چیز کا پتہ میدان محشر میں نیت کی بنیاد پر ہوگا، نیت، عمل نہیں۔ آپ بھی منبر پہ کسی کو بٹھاتے ہیں تو شہرت کی بنیاد پر بٹھاتے ہیں۔ پاکستان کے ایک بہت مشہور خطیب ہیں، مشہور کیا کہا جائے، ان کی مجلس میں 20-25 آدمی ہوتے ہیں بیچارے کے، اور بہترین اسکالر ہے۔ میں اچھے لوگوں کا ذکر کرتا ہوں، بہترین اسکالر ہے، بہت سارے نوجوان ہمارے جانتے ہوں گے، علی مرتضیٰ زیدی، ڈاکٹر علی مرتضیٰ زیدی، سرچ کرو، سنو ان کو،
سنو، میں نے پہلا خطیب اپنی زندگی میں دیکھا ہے جو ممبر پہ بیٹھ کے کہتا تعریف نہیں کرنا. پہلا خطیب ایسا دیکھا ہے جو ممبر پہ بیٹھ کے کہتا میں نے کہا وہ جگر اب تک میں بھی نہیں لے کے آیا. مانگتا نہیں ہوں البتہ تعریف میں، لیکن وہ ممبر پہ منع کرتے ہیں پلیز تعریف نہیں کریے گا. سنیے گا جو میں سنانے آیا ہوں، سنیے گا. وہ شخص ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے دل میں اتر گئی یہ بات، دل میں اتر گئی اور کچھ آپ کو لگے تو اس پہ عمل کیجیے گا. کہتے ہیں ہم لوگ عالم کا احترام شہرت کی بنیاد پر کرتے ہیں، علم کی بنیاد پر نہیں کرتے. فلاں سیلیبریٹی ہے، امام حسین سیلیبریٹی کو نہیں لیتے، نوکروں کو لیتے ہیں. یہاں آؤ نا تم نوکر بن کے آؤ، سیلیبریٹی بن کے مت آؤ. نوکر بنو، نوکر بنو. ابھی مجھ سے بچے نے کہا کہ مولانا مرثیہ شروع ہوا ہے، کچھ لوگ آ جائیں تو چلتا ہوں لے کے آپ کو. میں نے کہا بھیا جب مرثیہ شروع ہو گیا ہے تو پھر میں یہاں بیٹھ کے کیا کروں گا؟ میں فرش اعظم پہ بیٹھوں گا. 2-4 لوگ تھے، میں آ گیا تھا. میں فرش اعظم پہ بیٹھوں گا. نیت میری کیا ہے؟ نیت یہ ہے کہ جب لوگ آ جائیں تو میں آؤں تو لوگ کھڑے ہو جائیں، میرا احترام کریں، میری عزت کریں. اما وہ عزت کس کام کی جو اہل بیت کے لیے نہ ہو. تمہیں آج تک یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ لوگوں کے کھڑے ہونے سے عزت نہیں ہے. خدا کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. ساری عزت خدا کے لیے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے. عزت سب کی سب خدا کے لیے. ٹھیک ہے، عمل کی بنیاد پر نہیں نمبر 2، نیت کی بنیاد پر. تمہیں کیا بتاؤ؟ اچھا رسول اسلام نے اگر عمل کی بنیاد پر ہوتا تو رسول بلال سے کبھی اذان کہلواتے؟ کیا بات ہے. اگر عمل ہی کی بنیاد پر ہوتا تو رسول کبھی بلال سے اذان کہلواتے؟ شین قاف تو واقعی درست نہیں تھی بلال کی، واقعی نہیں. شین قاف تھی اچھی، شین کو سین بولتے تھے، قاف کو کاف بولتے تھے، لہجہ درست نہیں تھا. ٹھیک ہے، ایتھوپیا کے تھے، عجم تھے، عرب نہیں تھے، سب کچھ تھا. بڑے بڑے عربوں نے آ کے رسول کے پہلو میں بیٹھنے والوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ، بلال سے آپ نے اذان کہلوائی، اس کی تو شین قاف بھی ٹھیک نہیں. رسول نے کہا تم سے اچھی لگتی ہے. اچھا واقعی تم سے اچھی تھی کیا؟ نہیں. رسول کہہ رہے ہیں تم لفظوں کو دیکھ رہے ہو، میں نیتوں کو دیکھ رہا ہوں. میں نیتوں کو دیکھ رہا ہوں. اب یہ جملہ میں بڑی دیانتداری سے کہ میرا نہیں ہے، کسی دوسرے خطیب کا جملہ ہے، بڑی دیانتداری سے عرض کر رہا ہوں. چونکہ بات کسی کی رہے تو اسی کے نام سے پڑھی جانی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ میرا جملہ نہیں ہے. انہوں نے بڑا خوبصورت بات کہی کہ نبی کو پالنا کتنا اچھا عمل ہے نا. نبی کو پالنے سے زیادہ اچھا عمل کوئی ہو سکتا ہے؟ اس سے اچھا عمل تو کوئی نہیں ہو سکتا ہے. ایک ہی عمل ہے جو فرعون نے بھی کیا، ابو طالب نے بھی کیا. ایک ہی عمل ہے جو فرعون نے بھی کیا ہے، ابو طالب نے بھی کیا. فرعون نے بھی ایک نبی کو پالا ہے، ابو طالب نے بھی ایک نبی کو پالا ہے. میاں عمل کے اعتبار سے نمبر نہیں دیا جاتا، نیتوں کے اعتبار سے نمبر دیا جاتا. مجلس کر رہے ہو تاکہ بڑے بڑے پوسٹروں میں نام چھپوا کے، بڑے بڑے سیلیبریٹیز کو بلوا کے اپنے علاقے میں اپنی دھاک جما سکو کہ تم بہت پیسے والے ہو. تو نمبر یہاں سے مل گیا تو وہاں کیا اجر ملے گا؟ مولا کائنات کریں افضل الزہد اخفاء الزہد. تم اگر واقعی بڑے آدمی تھے تو تمہیں بڑے پیمانے پر مجلس کرنی چاہیے تھی، لیکن اپنا نام آنے نہیں دینا چاہیے تھا تاکہ پتہ نہیں چلے. ہوئی تو تھی مجلس حسین کی، لیکن کس نے کی یہ نہیں پتا چلا. کس نے کی یہ نہیں پتا چلا. تم چھپاؤ، جب تم چھپاؤ گے تو پھر خدا تم کو جہاں پہنچائے گا وہاں تم سوچ نہیں سکتے ہو. وقت گزر گیا. قصاب ہے، کوئی آتا ہے اس کے پاس گوشت لینے کے لیے، مان لیا کتنا چاہیے؟ 300 گرام. 300 گرام کتنے لوگ ہیں گھر میں؟ 5. یہ لو 1 کلو لے جاؤ. ارے میرے پاس 300 گرام کے پیسے، لے جاؤ نا، تم 300 گرام کی دے دو.
بڑا فیاض پورے شہر میں. سچا واقعہ سنا رہا ہوں. ایک کتاب ہے اضلاع بلائے گفتہا، ایران میں چھپی ہوئی ہے. میں نے اس کا ترجمہ کیا تھا کسی زمانے میں، آج سے 25 سال پہلے، لیکن جب ترجمہ کر چکا تب پتہ چلا وہ کتاب اردو میں بھی چھپ چکی ہے. تو پھر میں نے اس کو، البتہ میں نے پورا نہیں کیا تھا، سرنڈر کر دیا میں نے. یعنی مختلف متعدد واقعات، حدیثیں، گویا ایک کشکول نما، میں نے اس کا نام بھی کشکول ہی رکھا تھا، کشکول نما کتاب تھی. بہت سارے واقعات، سچے واقعات جو تھے. ایون کسی کو پیسے کی بھی ضرورت ہوتی تھی تو وہ آتا تھا اور اس قصاب سے لے کر جاتا تھا، بھائی مجھے ضرورت ہے، فوراً دے دیتا تھا. اسی کے قصاب کے بغل میں ایک بہت بڑا رئیس رہتا تھا، محل بنا کے رہتا تھا، اور بخیل مشہور تھا. سنیے گا، غور سے سنیے گا، نتیجہ نہیں لیجیے گا، نتیجہ جب تک میں نہ دوں. پورے شہر میں بخیل مشہور تھا. کوئی جاتا بھی تھا اس کے پاس کہ بھائی مدد کر دو، تو کہتا تھا وہ قصائی ہے نا، وہ تو کرتا ہے مدد، جاؤ اس سے لو. یعنی منع نہیں کرتا تھا، کہتا تھا جاؤ قصائی مدد کرتا ہے، اس سے لے لو. مر گیا وہ بیچارہ پیسے والا آدمی، مر گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگ کوئی بہت زیادہ پسند نہیں کرتے تھے. کچھ لوگ آئے، جنازے میں شرکت ہوئی، ختم ہو گیا. اس کے مرنے کے 2 دن کے بعد قصائی کے پاس کچھ لوگ آئے، پیسہ چاہیے. اس نے کہا نہیں ہے، جو دیتا تھا وہ مر گیا. کیا مطلب؟ کہا بھیا میں قصاب ہوں، میں کیا پوری دنیا کو لٹاتا رہوں گا؟ میرے پاس خود اپنے گھر کے خرچے مشکل سے چلتے ہیں. جو میرے پاس آتا تھا مدد مانگنے کے لیے، اس نے منع کیا تھا کہ بتانا نہیں کبھی میرا نام، لیکن کسی کو دروازے سے واپس نہ کرنا. نہ اس کو برکت حاصل کرنے کا راز معلوم ہو چکا تھا. برکت اپنے نام کے لیے لٹانے سے نہیں آتی، خدا کے لیے لٹانے سے. خدا کی راہ میں، خدا کی راہ میں چاہتے ہو باقی رہنا، خدا کی راہ میں کرو، خدا کی راہ میں کرو. لکھنؤ آپ جائیے گا، نہیں کر سکتا، بیان نہیں کر سکتا. دو مال میں برکت چاہتے ہو، رائے خدا میں دو. ارے جب میرے پاس خود ہی کم ہے تو میں کہاں سے دوں؟ کم ہی میں دو. الصدقۃ تنزل الرزق، صدقہ رزق نازل کرتا ہے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا بیٹا آپ کے پاس آیا، کہنے لگا کہ بابا تنگ دستی ہو گئی ہے. امام نے کہا کتنا پیسہ ہے؟ اس نے بتایا 200-400 درہم. دینار نہیں، دینار بڑا ہوتا ہے، درہم چھوٹا ہوتا ہے. 200-400 درہم. امام نے کہا آدھا راہ خدا میں دے دو. اچھا ہم لوگوں سے کوئی مولوی صاحب کہتے ایسا، کہتے یار یہ عجیب آدمی ہے. ایک تو گئے تھے ان کے پاس شکایت کرنے کے پیسہ نہیں ہے، کہنے آدھا راہ خدا میں دے دو، جو ہے اس میں سے دے دو. لیکن وہ بیٹا تھا، صالح تھا، اس نے فوراً دے دیا. شاید ایک دن نہیں گزرا تھا کہ اس کے 1000 برابر آ گیا اس کے پاس. خدا دینے والا ہے، کہاں سے دے دے گا؟ ٹھیک ہے، یرزق من یشاء بغیر حساب، بغیر حساب کے دے دیتا، کہیں سے بھی دے دیتا، پتہ نہیں چلتا. کل آپ کے پاس کہاں سے رزق آئے گا آپ کو نہیں پتا. قرآن کا حکم ہے، قرآن کی آیت ہے کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہونے والا. وما تدری نفس، وما تدری نفس، کوئی بھی ذی روح یہ جانتا ہی نہیں ہے کہ کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا. ما تکسب غدا، کل اس کے ساتھ ہونے والا کیا ہے مجھے نہیں معلوم. کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ہو سکتا ہے کل میری موت ہو. تیار کیوں نہیں ہو؟ تیار رہو. میرے ساتھ کل کیا ہونے والا کچھ نہیں معلوم. خدا بند عالم نے کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ عرض کروں گا. ایک پورا چیپٹر ہے راز کا. بہت ساری چیزیں دنیا میں راز ہیں، خدا بند عالم نے اس راز کو کھولا نہیں ہے. خاصان خدا کو بتایا ہے، اپنے خاص لوگوں کو بتایا ہے، سب کو نہیں بتایا. راز بھی اہل جان کے بتایا جاتا ہے، نا اہلوں کو نہیں بتایا جاتا. صلوات پڑھیں محمد والے. اسی زیارت جامع کبیرہ کی بات کر رہا ہوں. حفظت سر اللہ کہہ کر امام کو سلام کیا گیا. اے اللہ کے رازوں کی حفاظت کرنے والے. فاطمہ کو خدا کا راز کہا گیا ہے، تمہیں معلوم ہی نہیں. خدا کی قسم میرے پاس وقت نہیں، میں بی بی زہرا کے فضائل پڑھنے والا تھا لیکن اب گنجائش نہیں ہے وقت میں. فاطمہ خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے، خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے، ہمیں نہیں معلوم.
ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہونے والا، ان سب چیزوں کا ہمیں علم نہیں ہے. جو کچھ بھی خدا نے تم کو دیا اس میں سے دو خدا کی راہ میں دو. بس آخری بات عرض کر کے یہیں سے مصائب کی طرف جا رہا ہوں. رسول خدا بیٹھے ہوئے مسجد میں، ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہنے لگا یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں اور مسافر ہوں اور اہل و عیال کا خرچ نہیں رکھتا ہوں. 3 حاجتیں بتائیں، غور سے سننا، اسی کے بعد رفتے مسائل. بھوکا ہوں، اہل و عیال کا خرچ نہیں ہے اور مسافر ہوں. آپ کو معلوم ہے کتنے کا اماؤنٹ بتا دیا اس نے؟ کھانا تو کھلاؤ ہی، 1 مہینے کا راشن دو. مسافر ہوں سب سے بڑا خرچہ ہے. زیادہ راہ کیا، کوئی وہاں ٹیکسی تھوڑی چل رہی ہے، یا اونٹ دلوائیے یا گھوڑا. جی اونٹ دلوائیے یا گھوڑا تاکہ میں اپنے وطن تک جا سکوں. اچھا خاصا اماؤنٹ تھا. رسول خدا نے فرمایا کہ میں تم کو خود تو نہیں دے رہا ہوں لیکن ایک پتہ بتا رہا ہوں. یہ عمل بھی یہ بتا رہا ہے کہ اگر کسی کی مدد نہیں کر سکتے ہو تو اس کو کسی ایسی جگہ کا پتہ بتا دو کہ جہاں سے اس کی مدد ہو جائے. بھائی میرے پاس تو نہیں ہے، چلیے فلاں صاحب ہیں ان سے میں کہتا ہوں شاید آپ کی مدد ہو جائے. یہ کام کر کے دیکھو زندگی میں. ماسٹر کی ہے رزق کے لیے، دوسروں کے کام آنا ماسٹر کی ہے رزق. دیکھو تم مشکل کشا کے ماننے والے ہو نا، تم کسی کی مشکل کشائی کرو وہ تمہاری مشکل کشائی کرے گا. تم کسی کے کام آؤ وہ تمہارے کام آئے گا. تم کسی کو مصیبت سے بچاؤ وہ تم کو مصیبت سے بچائے گا. ٹھیک ہے نا؟ بالکل اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے، سمپل سی بات ہے. تم میرے بندوں کو بچاؤ میں تم کو بچاؤں گا. ٹھیک ہے نا؟ اور بندوں کو بچاتے وقت ان کا مذہب بھی نہیں دیکھنا. بندوں کو بچاتے وقت ان کا مذہب بھی نہیں دیکھنا، ہندو ہے سنی ہے کیا ہے عیسائی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا. مظلوم ہے مدد کرو، مظلوم ہے مدد کرو. آیت اللہ خامنئی نے کہا کہ ہم کسی مظلوم کی مدد کرتے وقت اس کا مذہب نہیں دیکھتے، اس لیے فلسطینیوں کو بچا رہے ہیں، اس لیے ان کی مدد کر رہے ہیں. مذہب نہیں دیکھتے ہم، مذہب دیکھنا ہمارا کام نہیں. بہرحال رسول نے کہا میں تم کو ایک گھر کا پتہ بتاتا ہوں، جاؤ یہ اس دروازے سے نکلو، دائیں طرف جو پہلا دروازہ آئے گا اس کو دق الباب کرنا. آپ سمجھ گئے کس کا گھر ہے؟ کس کا گھر ہے جو مسجد کے پاس ہو؟ جاؤ پہلا گھر جو تم کو دائیں طرف دروازہ کھلے گا اس میں دق الباب کرنا، میری بیٹی کا گھر ہے. اور اپنی حاجت اس سے بیان کرنا اور کہنا کہ میں نے بھیجا ہے. سنو سنو میرے نوجوانوں سنو، جس وقت وہ سائل بی بی زہرا کے دروازے پر آیا اور اس نے دق الباب کیا، حاجت طلب کی، اس وقت بی بی زہرا کے گھر میں فاقہ تھا. اس وقت بی بی زہرا کے گھر میں فاقہ تھا. بی بی مجھے کائنات کے رسول نے بھیجا ہے، بھوکا ہوں مسافر ہوں اہل و عیال کا خرچ نہیں رکھتا ہوں. اب بی بی سوچنے لگی جس کے گھر میں فاقہ ہو. کہا بابا نے بھیجا ہے؟ کہا جی. کہا تھوڑی دیر صبر کرو. گھر کے اندر گئی، سوچنے لگی کہ اب گھر میں ایسا کیا ہے جو اسے دے دوں، اس کی ضرورت پوری ہو جائے. فاقہ ہو رہا ہے. یاد آیا کسی نے ایک ہار گفٹ کیا تھا، کبھی ہدیے کے طور پر دیا تھا بیوی کو، بہت قیمتی ہار. ٹھیک ہے، جو خود کائنات کا زیور ہو وہ زیور نہیں پہنتی. گئی وہ ہار اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد اس فقیر کے حوالے کیا اور کہا کہ اس سے جتنا پیسہ آئے اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد اگر بچ بھی جائے تو رکھ لینا. یہ ہے عطا کرنے والوں کا انداز. تیری ضرورت پوری ہو جائے تو اس ضرورت کو پوری کرنا اور اسے اپنے پاس رکھ بھی لینا. وہ ہار لے کر خوشی خوشی مسجد میں آیا. یا رسول اللہ کیسے دروازے پر آپ نے بھیج دیا؟ مجھے تو لگتا ہے میری طلب سے ماسوا مل گیا، میری طلب سے مجھے زیادہ مل گیا.
کہا لیکن میں اس شہر میں نیا ہوں. بھئی غور سے سننا، موضوع برکت ہے. میں اس شہر میں نیا ہوں، میں کہاں بیچنے جاؤں گا؟ مجھے اس کی قیمت نہیں معلوم، مجھے جوہر ہی نہیں معلوم. تو رسول نے مسجد میں بیٹھے بیٹھے اس مسئلے کو بھی حل کیا. کہا ہے کوئی جو اس کا ہار خریدے؟ عمار یاسر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں خریدوں گا اس کا ہار. گئے، اس سے اس کا ہار لیا، کھانا کھلایا، اس کے لیے نان و نفقے کا انتظام کیا، سواری کا انتظام کیا، اس پر سے کچھ اور درہم و دینار اس کے حوالے کیے، اور درہم و دینار حوالے کرنے کے بعد اس سے پوچھا راضی ہو، خوش ہو؟ اس نے کہا خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے. وہ گیا. اس کے بعد مسجد سے عمار اٹھ کے آ گئے، گھر آئے، گھر آ کے غلام کو بلایا. برکت کسے کہتے ہیں سنو. گھر آ کے غلام کو بلایا. غلام سے کہا کہ اگر آج میرا ایک کام تو کر دے تو میں تجھے آزاد کر دوں گا. ایک غلام کی قیمت آپ سمجھ رہے ہیں کتنی ہوتی ہے؟ غلام خریدنا آقاؤں کے بس کا تھا. جو بہت رئیس ہوتے تھے ان کے یہاں غلام ہوتے تھے. عمار یاسر اپنے زمانے کے رئیس تھے، ان کے پاس کئی غلام تھے. کہا کہ میں تجھے آزاد کر دوں گا اگر تو میرا ایک کام کر دے. کہا آقا کام کیا ہے؟ کہا یہ ہار جا کے بی بی سیدہ کو واپس دے. بس اتنا سا کام. اگر تو یہ ہار واپس دینے میں کامیاب ہو گیا، یہ کیوں منتیں کر رہے ہیں ہمارے یاسر؟ یہ منتیں کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اتنا بڑا اس کو چیلنج کیوں دے رہے ہیں؟ غلام کو ایک ٹارگٹ دیا، یہ کام کرنا ہے، جیسے سیلز مین کو ٹارگٹ دیا تھا یہ کام کرنا ہے. عمار یاسر اپنے غلام کو ٹارگٹ دے رہے ہیں یہ واپس کرنا ہے. کیونکہ عمار یاسر کو معلوم تھا کس دروازے پر بھیج رہے ہیں. جس دروازے پر بھیجا جا رہا وہ دینا جانتے ہیں، دے کے لینا نہیں جانتے. وہ دے تو دیتے ہیں، واپس نہیں لیتے. کہا بس تجھے واپس کر دینا ہے. یہ غلام بھی بڑے اسمارٹ ہوتے تھے بعض غلام، اور جو غلام جتنا اسمارٹ ہوتا تھا اس کی قیمت اتنی زیادہ ہوتی تھی. یہ ان کا سب سے اسمارٹ غلام تھا، سب سے اسمارٹ غلام تھا. غلاموں کی قیمت بھی جو ہے ان کی اسمارٹنس کی بنیاد پر ہوتی تھی. بی بی سیدہ کے دروازے پر آیا، دق الباب کیا، کہنے لگا بی بی اگر ایک دن میں 2 فقیر آ جائیں تو کیا آپ دوسرے کو رد کر دیں گی؟ آپ کے پاس سے ابھی ایک فقیر گیا ہے، اب دوسرا فقیر آ گیا. بی بی نے کہا تجھے کیا چاہیے؟ کہا مجھے اپنی آزادی چاہیے. اللہ! اسے معلوم تھا دینے والی حالت میں آؤں گا تو قبول نہیں کرے گی، مانگنے والی حالت میں آؤں گا تو قبول کرے گی. اس دروازے پر دینے مت آؤ. بعض لوگ اہل بیت کی راہ میں خرچ کر کے جیسے احسان کر رہے میں نے اتنا خرچ کیا. یہاں مانگنے آیا جاتا ہے، لینے دینے نہیں آیا جاتا. یہاں مانگنا سیکھو. اسے ہنر تھا، اس نے مانگ. کہا تجھے کیا چاہیے؟ مجھے آزادی چاہیے، اور میری آزادی صرف آپ کے ہاتھ میں. بی بی نے کہا کیسے؟ کہا اگر یہ ہار آپ قبول کر لیں گی تو میرا آقا مجھے آزاد کر دے گا. تو بی بی نے کہا اگر تیری آزادی کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں اسے کبھی قبول نہیں کرتی، کیونکہ ہم جو ایک بار دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیا کرتے. یہ خبر رسول اسلام کو پہنچی. رسول اسلام نے کہا کتنا بابرکت ہار تھا، کتنا بابرکت ہار تھا کہ ایک بھوکے کو کھانا کھلایا، اس کے لیے نان و نفقے کا انتظام کیا، اس کے خانوادے کے لیے انتظام کیا، اس کے لیے سواری کا انتظام کیا، اسے گھر پہنچایا، ایک مسافر کو گھر پہنچایا، اور ایک غلام کو آزاد کیا، اور پھر اپنے مالک کے پاس پہنچ گیا. برکت اسے کہتے ہیں. جو کچھ تم راہ خدا میں دیتے ہو، اس واقعے میں یہ بتایا ہے کہ وہ اپنا کام کر کے پھر تمہارے پاس واپس آ جایا کرتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و یہ برکت ہے. ان ایام میں برکتیں طلب کریں، بی بی کے صدقے میں بی بی سے صدقہ طلب کریں. یہ ساری کائنات ان کے بچوں کا صدقہ ہے. یہ ساری کائنات. آج کا دن سب سے زیادہ گراں اگر کسی کے لیے گزرا ہے تو علی مرتضیٰ کے لیے گزرا ہے. سب سے گراں
علی کو دہاڑے مار کر روتے ہوئے دیکھا، دہاڑے مار کر۔ میں کون سی مصیبت بیان کروں؟ میں نے شروع جہاں سے کیا تھا وہیں پر ختم کر رہا ہوں۔ کہاں سے میں نے شروع کیا تھا؟ کربلا سے شروع کیا تھا، جانتے ہو؟ سنو اس حقیر کا جملہ سنو، کربلا میں اور فاطمیہ میں معلوم ہے کیا فرق ہے؟ کربلا اور فاطمیہ میں فرق یہ ہے کہ کربلا میں ماؤں کے سامنے بچوں کو مارا گیا ہے، اور فاطمیہ میں بچوں کے سامنے ماں کو مارا گیا۔ اللہ، خدا کسی غیرت مند مرد کو یہ دن نہ دکھائے، کسی غیرت مند مرد کو یہ دن نہ دکھائے۔ السلام علیک یا بنت رسول اللہ، السلام علیک یا بنت نبی اللہ۔ زیارت کی لفظیں سنو، یہ امام نے زیارت پڑھی، السلام علیک ایتھا الصدیقۃ الشہیدہ، السلام علیک ایتھا المظلومۃ الممنوعۃ حقها، سلام ہو اس پر جو اہل بیت میں سب سے پہلی مظلومہ ہے، سلام ہو اس پر جس سے اس کا حق چھین لیا گیا۔ عزیزوں یہ جملہ کتنا سخت ہے کہ جس کے آنے پر رسول کھڑے ہو جاتے تھے، جب وہ دربار میں گئی ہے تو ظالم بیٹھے تھے، فاطمہ کھڑی، اور علی نے دریافت کیا بی بی آپ کے احترام میں کسی نے کمی تو نہ کی؟ تو بی بی نے جواب دیا، اے علی کیسا احترام، میں جتنی دیر دربار میں رہی ہوں، کھڑی رہی ہوں، یہ ملعون بیٹھے رہے، جس کے آنے سے رسالت کھڑی ہو جایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، خدا کسی مرد کو وہ دن نہ دکھائے۔ ابھی رسول زندہ ہیں کہ جبرائیل امین نازل ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے لیے کچھ پیغام ہے، لیکن خدا نے کہا یہ پیغام صرف علی کے سامنے سنانا، کسی اور کے سامنے نہ سنانا۔ جبرائیل کیسا پیغام ہے یا رسول اللہ؟ خدا نے سلام کے بعد یہ کہا ہے کہ آپ کی شہادت کے بعد علی کا ظاہری خلافت کا حق ان سے چھین لیا جائے گا، آپ بھی صبر کریں اور علی بھی صبر کریں۔ نہیں، دوسرا جملہ سنیے جو علی کے لیے بڑا صبر آزما ہے۔ دوسرے جملے پر پتہ ہے علی کی کیا حالت ہوئی؟ رسول خدا نے کہا جبرائیل دوسرا پیغام کیا ہے؟ علامہ مجلسی لکھتے ہیں پیغام بعد میں سننا، پہلے علی کے اوپر جو اثر ہوا وہ سنو۔ کہتے ہیں علی ایک بلندی پر بیٹھے ہوئے تھے، تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ہی جبرائیل نے دوسرا پیغام سنایا، روایت کی لفظیں ہیں فَوَقَعَ عَلِيٌّ عَلَى وَجْهِ، علی جبرائیل کا پیغام سنتے ہی منہ کے بل زمین پر گر پڑے۔ علی جیسا شجاع انسان، علی جیسا صابر انسان، اے جبرائیل تم نے کیا ایسا کہہ دیا کہ علی سے صبر نہ ہوا؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آپ کی شہادت کے بعد علی گھر میں موجود ہوں گے اور ان کی نگاہوں کے سامنے فاطمہ کو تماشا۔ خدا کسی غیرت مند شوہر کو یہ دن نہ دکھائے
کہ وہ گھر میں موجود ہو اور اس کی نگاہوں کے سامنے اس کی ناموس پر حملہ کیا جائے۔ سنو، یہ اتنی بڑی مصیبت ہے جو حسین پر نہیں پڑی۔ میں شروع سے کربلا کا موازنہ کر رہا ہوں۔ امام حسین گودی قتل گاہ میں ہے، ظالم آگے بڑھتا ہے تاکہ حسین کے سر و تن میں جدائی کریں، پھر پیچھے قدم ہٹا لیتا ہے، پسر ساتھ پوچھتا ہے قتل کیوں نہیں کرتے؟ تو ظالم کہتا ہے کہیں حسین زندہ ہوئے تو کیا ہوگا؟ اگر حسین نے پلٹ کے حملہ کر دیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ سنو گے؟ پسر ساتھ کہتا ہے اگر یہ دیکھنا ہے کہ حسین زندہ ہیں یا مر گئے تو جاؤ ان خیموں پر حملہ کرو جس میں حسین کی بیوی ہے۔ اللہ جاؤ ان خیموں پر حملہ کرو جن میں حسین کی بیویاں ہیں۔ اب یہ ظالم ہاتھوں میں مشال لے کر آگے بڑھے۔ حسین جو اب تک خاموش تھے، تاریخی جملہ کہا ہے، اے ظالموں، اگر تم اپنے دین پر قائم نہیں ہو تو کم سے کم اپنی دنیا میں آزاد رہو۔ جب تک میں زندہ ہوں میری زندگی میں میری ناموس پر حملہ، میری زندگی میں میرے بچوں پر حملہ نہ کرو، میری زندگی میں میری ناموس پہ حملہ نہ کرو۔ میں دست ادب جوڑوں گا، مولا حسین آپ سے نہیں دیکھا گیا، اپنے بابا کے کلیجے سے پوچھئے، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، جلتا ہوا دروازہ گرا دیا۔ اور جیسے ہی ملعون کو پتا چلا کہ فاطمہ در و دیوار کے درمیان اپنے پیروں سے اس قدر مارتا ہے کہ محسن شہید ہو جا۔ تمہارے اوپر مصیبت پڑتی ہے، تم کسے بلاتے ہو؟ علی کو بلاتے ہو۔ ہم اپنی مصیبت میں علی کو بلاتے ہیں۔ ہائے رے فاطمہ کی مصیبت، آج خود فاطمہ مشکل کشا کی مشکل کشائی کر رہی ہے۔ فاطمہ علی کو آواز نہیں دیتی۔ ارے جیسے ہی جلتا ہوا دروازہ گرا ہے، ایک مرتبہ آواز دی، یا فزتو خیدینی، اے فزہ مجھے سنبھالو، میرا محسن بڑا سخت مرحلہ ہے، بڑا سخت مرحلہ ہے، علی کے لیے بڑا سخت مرحلہ ہے۔ علی سے منسوب بس آخری روایت سنیے، اس کے بعد آپ تابوت کی زیارت کریں گے۔ علی سے منسوب ایک مرثیہ ہے، اللہ اکبر۔ بی بی، اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، رو لیجئے، آج آخری دن ہے، شہادت کا دن ہے، گزر گیا، شاید دعا کیجئے، آنکھوں سے آنسو نکلے تو دعا کیجئے، خدایا جب بھی اس دنیا سے اٹھانا فاطمہ کے چاہنے والوں میں قرار دے۔ میدان محشر میں منادی ندا دے گا، این الفاطمیون، فاطمہ والے کہاں ہیں؟ خدایا ہمیں فاطمہ والوں میں قرار دے۔ دیکھو، جب سے یہ واقعہ ہوا ہے گھر جلانے کا نا، اس کے بعد آپ کو معلوم ہے بازو ٹوٹ گیا تھا بیوی کا، پسلی ٹوٹ گئی تھی، لیکن جب تک زندہ رہی کسی کو احساس نہیں ہونے دیا کہ بازو بھی ٹوٹا ہے، پسلی بھی ٹوٹی ہے۔ جناب ام کلثوم پتہ ہے کتنے سال کی ہیں؟ 3 سال کی ہیں۔ جناب زینب 4 سال کی ہیں۔ امام حسین 5 سال کے ہیں۔ امام حسن 6 یا 7 سال کے ہیں۔ یہ سب چھوٹے بچے ہیں نا، یہ سب چھوٹے بچے ہیں۔ مائیں میری سن رہی ہیں، بہنیں میری سن رہی ہیں، جن کی گودوں میں بچے ہیں وہ سن رہے ہیں۔ مجھے انصاف سے بتانا، جس کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں کیا ماں کی خواہش نہیں ہوتی بچوں کو گود اٹھائیں؟ مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کبھی زینب نے اگر گودی کی خواہش کی ہوگی تو بیوی نے کیسے روکا ہوگا کہ جس کی پسلیاں ٹوٹی ہو وہ کسی کو گود میں نہیں اٹھا سکتا، جس کا بازو ٹوٹا ہو
وہ اپنے بچوں کو پیار بھی نہیں کر سکتی، کس کرب کے ساتھ اپنی زندگی گزاری ہے کہ جب اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے تو علی مرثیہ پڑھتے ہیں وَنَفْسِي عَلَى زَفَرَاتِهَا مَحْبُوسًا لَيْتَهَا خَرَجَتْ مَعَ الزَّفَرَاتِ لا خیر بعدک فی الحیات وانما ابکی مخافتا ان تطول حیاتی۔ اے زہرا جان، میری فریادوں کی طرح میری سانسیں گھٹ رہی، کاش فریادوں کے ساتھ ساتھ میری جان بھی نکل جائے۔ لا خیر فی الحیات بعدک وانما، اے زہرا جان آپ کے بعد اس زندگی میں کچھ نہیں بچا اب کی مخافت ان تطول حیاتی، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کہیں آپ کے بعد میری عمر لمبی نہ ہو جائے۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔